बोर्ड तो टेम्परेचर नापने की मशीन की तरह, यानी वो जो थर्मामीटर होता है उसकी तरह है। तो उसने तो सिर्फ वो चीज़ दिखाई है, बाकी इनके साथ तो बोर्ड की कोई ज़ाती दुश्मनी है भी नहीं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द चेयरमैन ऑफ बोर्ड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई प्रिंसिपल किरेट कॉलेज कोहाट। हमारे करक कोहाट डिवीजन और बाकी खैबर पख्तूनख्वा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे साथ इस वक्त कोहाट बोर्ड के टॉपर मुहैमिन सिराज बेटे तक, इसका ताल्लुक करक सिटी से है और ये हमारी एकेडमी का क्लास 7 से स्टूडेंट था। क्लास 7 में इसने क्लास 9 का कोर्स पढ़ा था और फिर क्लास 9 में भी इसने यहाँ पे 3 दफ़ा हमारे साथ क्लास 9 का कोर्स पढ़ा है। फिर क्लास 10 में भी इसने यहाँ से एकेडमी की थी। क्रेडिट कॉलेज कोहाट का थ्रू आउट स्टूडेंट रह चुका है। मैंने इसी क्लास में, जहाँ पे जिस टेबल के ऊपर और जिस चेयर के सामने हम यहाँ पे बैठे हैं, मैंने इसको यहाँ पर कहा था कि अगर एग्जाम फेयर हुआ और चेयरमैन कोहाट बोर्ड ने फेयरनेस शो की तो आप टॉपर होंगे। क्लास 9 में ये बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है सेट था। जब रिजल्ट आउट हुआ, इसने कहा कि सर मैंने तो पेपर बहुत जबरदस्त किए थे। तो मैंने इसको कहा था कि आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करें, अगर एग्जाम फेयर हुआ तो आप टॉपर होंगे। बाकी सारी बातें जो है वो मुहैमिन सिराज आपके साथ खुद करेंगे और अपनी स्टडी के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे और फिर कोहाट बोर्ड में उनको जो प्राइज मिला है उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुहैमिन सिराज है और मैं क्रेडिट कॉलेज कोहाट में पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोहाट बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन आई है। ये सब मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, पहले तो सारा कुछ अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ है। अल्लाह ताला का खास करम है कि उसने मुझे ये कामयाबी अता की है और ये मेरे वालिदैन की दुआएं और मेरे टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस और इसके अलावा कॉलेज की टफ रूटीन ही थी जिसकी वजह से मैं ये कर पाया हूँ। और मैं अपने कॉलेज का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे हेल्दी एनवायरनमेंट फराहम किया ताकि मैं उसमें और भी मतलब अपने काबिलियतों को सराह सकूँ। इसमें मेरे टीचर्स का और मेरे वालिदैन के सपोर्ट और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। और इसके बाद आती है बात मेरी स्टडी रूटीन की। तो किसी भी गोल को अगर आपने अचीव करना है उसके दो चीज़ें ज़रूरी है। एक हार्ड वर्क आपने करना होगा, यानी कि सख्त मेहनत करनी होगी। आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप भी बाकी सब की तरह कहलाए जाएंगे। अभी सारे लोग तो एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें से किसी एक ने तो मेहनत करनी होगी, कोई तो आगे जाएगा। तो हार्ड वर्क इज़ वेरी नेसेसरी। और सेकेंड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। आपकी मतलब जारी रखना है वो चीज़ जिसको हम इस्तिकलाल कहते हैं, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने वो काम करना है। एक रूटीन आपने बनाई है, स्टडी रूटीन आपने, आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो रोज़ाना पढ़े, आधा घंटा पढ़ना है तो रोज़ाना पढ़े। कॉलेज की हमारी सबसे अच्छी बात यह है कि कंसिस्टेंसी पे हमारा जोर ज़्यादा होता है उधर। मतलब 2 घंटे तो हम रोज़ ज़रूर पढ़ते हैं। वो कहते हैं पढ़ना नहीं है तो बुक को ज़रूर देखो। और इस तरह जो सर ने भी बात की है, एकेडमी भी मैंने पढ़ी है और ये आदत इधर भी मेरी डेवलप हुई है क्योंकि इधर संडे को सर छुट्टी नहीं देते थे। तो हम पूछते थे कि सर संडे को छुट्टी क्यों नहीं देते, छुट्टी तो होनी चाहिए एक दिन तो हम, ताकि सो भी सके अच्छी तरह से। ये तो हम सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना है और एकेडमी जाना है, ये सारा बोरिंग रूटीन है और थोड़ी सी तो नींद ज़रूरी है। लेकिन सर कहते थे पढ़ना तो आपने है बच्चे, जब पढ़ना है तो रोज़ाना पढ़ो। अब वही बात सामने आ रही है, मतलब रोज़ाना पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसी का नतीजा मिल रहा है। मेरी जर्नी शुरू हुई थी पहले तो सर सैयद स्कूल से, क्योंकि उधर उधर से ही मेरा बेस बना है। सर सैयद स्कूल से बेस इस तरह बना है क्योंकि नर्सरी से उधर ही पढ़ रहा हूँ और इसमें मेरी अम्मी का भी बहुत ज़्यादा रोल है और अब्बू का भी। ने मेरे बाबा जानी हमेशा कहा करते थे कि कंसेप्ट पे काम करो। और इसके अलावा उन्होंने मेरी मतलब बचपन से ये नहीं देखा कि मैं छोटा हूँ तो ये ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। मतलब उन्होंने मेरी कैपेसिटी को देखा कि कितना पढ़ सकता है, उम्र को नहीं, एज को नहीं देखा। तो इस वजह से मेरी स्किल्स को नरिश करने में उन्होंने बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया है। उसके बाद मेरे जो उधर टीचर्स रहे थे उनमें एक टीचर सर लाल बहादुर थे। उन्होंने तो मेरे मोरल कैरेक्टर पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया है। मैं उन्हें हमेशा याद रखूँगा, कहीं भी हो अगर सुन रहे हो तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इतने अच्छे अखलाक मुझे सिखाने के लिए। और इसके बाद बढ़ता गया आगे, मतलब सिलसिला चलता रहता है स्कूल का। तो सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, इसमें बहुत ज़्यादा टीचर्स मेरे गुजरे।
زیب سر، اس طرح سے کچھ اور ٹیچرز بھی ہیں. اب ساروں کے نام تو آپ کو میں نہیں بتا سکتا، یہ خاص خاص جو مجھے ابھی یاد ہے جو میرے فیوریٹ ٹیچرز تھے. تو سیونتھ میں جب پہنچا تو ٹائم میرے پاس بہت کم تھا اور کالج کی تیاری بھی کرنی تھی. تو یاسین سر جو ہیں پرنسپل سر سید اسکول کے، انہوں نے وحید سر کے ساتھ بات کی کہ میرے ساتھ اسٹوڈنٹ ہے، باقی سارا کچھ مطلب تیار ہے، آپ نے اس کو ڈائریکشن دکھانی ہے کہ کریڈٹ کالج کوہارٹ میں انٹر کیسے ہونا ہے. تو الحمدللہ ادھر میں گیا، تقریباً 3 ساڑھے 3 مہینے یا 2.5 مہینے اس طرح کچھ ٹائم گزارا. اور اس وقت وہ لوگ ریویژن کر رہے تھے. تو الحمدللہ ادھر سے تیاری کی اور کریڈٹ کالج کوہارٹ کا ٹیسٹ پاس کر لیا. ساتھ میں کوئی اور ٹیسٹ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن سر نے کہہ دیا کہ احتیاطاً کوئی اور ٹیسٹ بھی دے دو. کرنا شیرخان کا ٹیسٹ بھی دے دیا تھا، ادھر بھی الحمدللہ سلیکٹ ہوا تھا. تو پہلے تو شروعات جو میری جرنی کی شروعات یعنی کہ بریک تھرو آیا وہ سر وحید کی اکیڈمی سے ہی آیا، ادھر سے میں کریڈٹ کالج کوہارٹ میں انٹر ہوا. پھر جب ادھر پہنچا تو پہلے تو سارا کچھ نیا تھا. کرک سے میں گیا ہوں، ابھی کرک کے اسٹوڈنٹس کو تو اتنا نہیں پتا ہوگا کہ ہائی ایجوکیشن اسٹینڈرڈس مطلب کریڈٹ کالج کوہارٹ کی زیارت ہے ادھر سے تھوڑے بہت. میں سمجھتا تھا کہ مجھے کم سکھایا گیا ہے اسکول میں، لیکن دھیرے دھیرے سمجھ میں آیا کہ یہ تو کم نہیں سکھایا گیا، ان کا تھوڑی سی ماڈرن ان کو ایجوکیشن دی گئی ہے. میرے پاس ان لوگوں سے زیادہ نالج تھا، لیکن وہ میں اس کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا. تو دھیرے دھیرے میں ادھر ٹیچر سے پوچھنے لگا کہ مطلب کیسے کرتے ہیں یہ سارا کچھ. اردو کی مطلب میرے پیپر میں مارکس نہیں آتے تھے. میں نے سر سے پوچھا سر یہ کیا لکھوں اس طرح کہ آپ مجھے اردو میں مارکس دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بس مطلب واضح ہونا چاہیے کہ مجھے اس سے سمجھ میں آئے کہ آپ نے لکھا کیا ہے، یہ کوشچن کیا بول رہے ہیں اور کوشچن کا آنسر کیا بننا چاہیے، تو آپ اس کے مطابق مجھے سمجھائے. بس وہ بات میں نے نوٹ کر لی اپنے ذہن میں کہ اس کوشچن کا میں نے سر کو سمجھانا ہے، مطلب سر کو نہیں آتا ہے اس کے بارے میں نے ان کو سمجھانا ہے کہ یہ چیز کرنی کیسے ہے. تو اس چیز وہ اس ٹیچر کا نام سر سید ایوب شاہ ہے، جو اس وقت ہمارے کالج کے SHM یعنی سینئر ہاؤس ماسٹر کی پوسٹ پر ہے. ان کا بھی بہت زیادہ رول ہے میرے اردو کے مارکس زیادہ آنے میں. میرے الحمدللہ 74 مارکس ہیں اردو میں. اور اس کے علاوہ میرے باقی ٹیچرز تھے، میتھس کے ٹیچر تھے سر عبدالولی خان، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ قابل ہو، مطلب خود کو ضائع نہیں کرنا ہے اور روٹین ٹف رکھنی ہے. ٹف روٹین رکھو گے مطلب روزانہ ہوم ورک کرو گے اور روزانہ میتھس کا تھوڑا کام کرتے رہو گے تو آگے بڑھ پاؤ گے. وہ تھوڑا جو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو کے شروعات میں کہا کہ کنسسٹنسی رکھنی ہے، 1 گھنٹہ پڑھنا ہے، آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے، جو بھی تھوڑا کر کے ضرور کرنا ہے. مطلب یہ ساری چیزوں کو میں ملاتا رہتا تھا اپنے دماغ میں، اس کے بارے میں سوچتا تھا، پھر وہ چیزیں میں اپنے روٹین کے اندر لے آتا تھا. تو پھر اس چیز سے مجھے بہت فائدہ ملا. اور ایک بات یہ کہ آپ نے کسی ایک سورس پر آپ نے ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا ہے. میں ایک سورس سے کام نہیں لیتا تھا، یوٹیوب سے بھی کام کرتا تھا اور کلاسز بھی ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ خود تو لازمی پڑھنا ہے. اب سیلف اسٹڈی تو ضروری ہے، سیلف اسٹڈی کے بغیر تو ابھی آپ خود ایک چیز دیکھو گی نہیں، آپ اپنے لیے اس کو تھوڑا سا مشکل نہیں بناؤ گے، کمپلیکیٹڈ نہیں بناؤ گے، اس دماغ پہ پریشر نہیں ڈالو گے تو آپ سیکھ بھی نہیں سکتے. اسے پریکٹس کرنی لازمی ہے اور اس کے علاوہ ریٹن پریکٹس بھی لازمی ہے اس کے لیے. اس کے علاوہ میں اپنے پرنسپل کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمارے کالج میں ہماری روٹین ٹف رکھی. اور ایک ہمارے ہاؤس ماسٹر منور، اس کے ہاؤس ماسٹر جو تھے ابھی تو ہاؤس ماسٹر سے چلے گئے ہیں، ہاؤس ماسٹری سے، کیونکہ انہیں کوئی ہارٹ اٹیک آیا تھا تو آگے وہ کر نہیں پائے. وہ آگے ہوتے تو میں اور بھی ہوش ہوتا، لیکن ابھی جو نیو آئے ہیں وہ بھی اچھے ہیں. تو وہ روٹین اس طرح رکھتے تھے کہ مطلب جو اسٹڈی کرنے والے بچے ہیں ان کو بھی مسئلہ نہ ہو، جو اسپورٹس کھیلنے والے ہیں ان کو بھی مسئلہ نہ ہو، مطلب سارے پڑھائی کا ماحول سب کے لیے بنے. اور ہمیں بار بار کہا کرتے تھے کہ آپ بس پڑھائی پہ توجہ دو، باقی کالج کی اس مطلب روٹین کے ساتھ خود کو سیٹ کرو، کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ میں دیکھ لوں گا. بس ہم پڑھتے تھے اور وہ ہمیں پڑھائی کرنے کا طریقہ بھی بتاتے تھے کہ اس وقت پڑھنا ہے. یا رات کو ہمارے کالج میں یہ روٹین ہے کہ 11 بجے کے بعد ہم لائٹ آن نہیں کر سکتے. تو پہلے جو ٹف روٹین ہوتی ہے، ٹف ڈیز جو ہوتے ہیں، اس میں تو بندہ سو جاتا ہے رات کو، تک ہار کے سو جاتا ہے. تو اس کے باوجود بھی سر ہمیں لائٹ آن کرنے کی اجازت دے دیتے تھے تو ہم رات کو پڑھ پاتے تھے. تو ان کا بھی بہت زیادہ رول ہے سر انیس کا. میں سر انیس کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور اس کے علاوہ میرے باقی جتنی بھی ٹیچرز ہیں، انگلش کی ٹیچر سر مہتاب، اس کے علاوہ فزکس کے ٹیچر تھے سر نور الوہاب بھی رہ چکے ہیں، سر مظہر بھی رہ چکے ہیں، سر کرامت بھی رہ چکے ہیں. ان سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں. ایک یوٹیوبر
وہ بھی میں دیکھتا تھا. سر عرفات خان اس کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے بھی میرے کنسیپٹس پہ بہت کام کیا ہے. اور چیئرمین بورڈ چیئرمین کا بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے اس دفعہ فیئر چیکنگ کی ہے, فیئر مارکنگ کی ہے. تو نقل ہوتی تھی, بڑے بڑے جو کالجز تھے وہ پیسے دیتے تھے, اس کے بعد وہ نقل مہیا کی جاتی تھی انہیں, اور پہلے بورڈ میں پوزیشن سولڈ بھی ہوتی تھی. ہم جیسے لوگوں کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہوتے کہ ہم ادھر سے پوزیشن لے لیں. تو اس دفعہ الحمدللہ فیئر مارکنگ ہوئی ہے, تو ہم جیسے عام آدمی بھی آگے مطلب شو کر سکتے ہیں ہم. اب وہ والا سسٹم ختم ہو رہا ہے کہ امیر امیر ہی رہے گا اور غریب غریب رہے گا. ابھی غریب بھی اپنا وہ دکھا سکتے ہیں, ٹیلنٹ دکھا سکتے ہیں. شرط یہ کہ پڑھائی کرنی ہے, وہ لازمی ہے, کنسیپٹس کلیئر کرنے ہیں. تو میں چیئرمین بورڈ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس طرح ٹف مارکنگ کی ہے. اور اس کے علاوہ جو خالص چیزیں تھی وہ نکالی ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 60% فیل ہے. 60% جو فیل ہے وہ بھی غلط نہیں ہے, کیونکہ انہیں کرایا نہیں گیا تھا کہ مطلب ان کا ذہن ہی اس طرح بنایا گیا تھا کہ آپ نہ پڑھو, ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. ابھی ایک کام آپ کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے تو انسان تو ہے ہی کمفرٹ پسند کرنے والا, جہاں اسے کمفرٹ ہو اسی طرف جائے گا. ان لوگوں نے کمفرٹ زون بنا دیا تھا, کمفرٹ زون سے بچہ باہر آ ہی نہیں رہا, تو ادھر تو فیل ہونا پکی بات ہے. باقی جو کنٹرولر نے بات کی تھی کہ بورڈ تو ٹیمپریچر ناپنے کی مشین کی طرح, یعنی وہ جو تھرمامیٹر ہوتا ہے اس کی طرح ہے, تو اس نے تو صرف وہ چیز دکھائی ہے, باقی ان کے ساتھ تو بورڈ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے بھی نہیں. So I'm very thankful to the chairman of board, and I'm very thankful to my principal, Cadet College Kohat,